نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعے میں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کا تذکرہ کیا تھا، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے 3 طرح کے لوگوں کا تذکرہ آ چکا۔ نمبر 1 امام عادل اور منصف بادشاہ۔ نمبر 2 وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو رب کی عبادت میں پروان چڑھے، جوانی رب کی عبادت میں اور اطاعت میں گزارے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایسا شخص، ایسے لوگ جن کے دل مسجدوں سے اٹکے ہوئے ہیں، مسجدوں سے ان کا قلبی تعلق ہو۔ اور چوتھے قسم کے لوگ وہ ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، ایسے افراد، ایسے 2 اشخاص، ایسے لوگ جو اللہ کے لیے، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں۔ اجتماع علیہ، اسی محبت پر وہ اکٹھا ہو، مجتمع ہو، وتفرق علیہ، اسی پر وہ جدا ہو۔ اصل محبت جس سے کی جانی چاہیے وہ ذات اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے جہاں جہاں محبت کرنے کی اجازت دی ہے وہاں محبت کرنا یہ بھی مطلوب ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت اور اللہ والوں سے محبت، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرنا، یہ ایمان، یہ عین ایمان، یہ ایمان کو مزین کرنے والی چیز ہے، یہ ایمان کو مکمل کرنے والی چیز ہے۔ اس سے ایمان کی حلاوت اور چاشنی حاصل ہوتی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی اور ایمان کی مٹھاس کو پالے گا، حاصل کر لے گا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، دنیا جہان کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اللہ اس کے رسول۔ وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، آدمی کسی سے محبت کرے، کسی بندے سے، کسی شخص سے، کیوں؟ اللہ کی وجہ سے، اللہ کی خاطر۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، کفر میں لوٹنا اس طرح ناپسند کرے جیسے آدمی آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ 3 باتیں اگر ہوں گی کسی شخص میں تو وہ ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پالے گا۔ کسی سے محبت ہو اللہ کے لیے تو آدمی ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو پائے گا۔
اسی طرح ارشاد فرمایا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوثق عر الایمان، ایمان کا مضبوط کڑا الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا. کسی سے دوستی ہو اللہ کے لیے، والبغض فی اللہ، دشمنی ہو تو بھی اللہ کے لیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھی، اللہ ہی کے لیے دیا کسی کو، اور اگر نہیں دیا، دینے سے رک گیا تو بھی اللہ کے لیے، یہ چیزیں جس میں ہوں گی اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا. تو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک عظیم عمل ہے. یہ مومن کا مقصود ہونا چاہیے، مومن کے ایمان کو مکمل کرنے والی چیز ہے. ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں گیا، میں نے دیکھا ایک خوبصورت نوجوان ہے، لوگ ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. کوئی مسائل ان کے ہوتے ہیں لوگوں کے تو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ جو فیصلہ صادر فرماتے ہیں، جو مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس پر لوگ متفق ہو جاتے ہیں، ان کی بات کو مانتے ہیں. تو میں ان سے ملاقات کرنا چاہا. فرماتے ہیں اگلے دن میں جلدی مسجد میں پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے جلدی وہ صاحب وہاں مسجد میں موجود ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں. کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں میں انتظار کرنے لگا کہ یہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو ان سے ملاقات کروں. جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا واللہ انی لأحبک للہ، اللہ کی قسم میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں. فرماتے ہیں سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ، کیا اللہ کی قسم تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ قلت اللہ، میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. پھر پوچھا اللہ، کیا اللہ کی قسم دے کر یہ بات کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. فرماتے فجبذنی بردائہ، میری چادر پکڑ کے مجھے اپنی طرف کھینچا، قریب کیا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، حدیث قدسی. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تبارک و تعالی، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل یہ فرماتا ہے کیا وجبت محبتی للمتحابین فیہ، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میری محبت ایسے بندوں کے لیے، ایسے اشخاص کے لیے واجب ہو گئی جو میرے لیے محبت کرتے ہیں. آپ والمتزابرین فیہ، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی واجب ہو گئی جو میرے لیے کسی کی زیارت کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں. والمتجالسین فیہ، جو میرے لیے بیٹھتے ہیں مل کر کے، اللہ کے لیے جو بیٹھتے ہیں، اللہ کی محبت ان کے لیے بھی واجب ہو گئی. والمتبادلین فیہ، جو میرے لیے خرچ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میری محبت واجب ہو گئی ایسے اشخاص کے لیے. اس سے بڑی چیز کیا چاہیے ہمیں؟
اللہ کی محبت مل جائے، ایک تو یہ ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں، ایک یہ وہ کرے اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے، کتنی بڑی چیز ہے۔ تو جس کا رب ہو گیا اس کا تو سب ہو گیا۔ یہ انتہائی محبوب عمل ہے، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا، کسی بندے سے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اللہ کے لیے کسی کو دینا، اللہ کے لیے نہ دینا، اللہ کے لیے آپس میں مل کر کے بیٹھنا، اللہ کے لیے کسی پر مال خرچ کرنا، اللہ کے لیے کسی سے ملاقات کرنا۔ ہم ذرا غور کر لیں، ہماری محبتیں کس بنیاد پر ہیں، کس کے لیے ہیں، کن اغراض کی وجہ سے ہیں۔ ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے محبت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب بندہ ہے؟ ہماری محبتیں تو یہ ہوتی ہے کوئی بڑا دنیا دار ہے، کوئی رئیس ہے، دنیا میں کسی کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہے، ظاہری طور پر عزت ہے، کوئی حسین و جمیل ہے، ان بنیادوں پر کوئی ہمارا بزنس کا فرینڈ ہے، ہمارے لیول کا ہے، اس سے ہم دوستی رکھتے ہیں، اور ہم تو ان سے بھی دوستیاں رکھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن۔ یہود و نصارہ سے بھی دوستیاں رکھتے ہیں مسلمان، کفار و مشرکین سے بھی دوستیاں رکھتے ہیں، اور صرف دوستیاں ہی نہیں رکھتے، ان کے مذہبی امور میں بھی شرکت کرتے ہیں، ان کے مذہبی تہوار میں، خوشیوں میں یہ اپنے اسٹیٹس لگاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں۔ اللہ کی محبت ہمیں کہاں سے حاصل ہوگی؟ جب ہم اللہ کے دشمنوں کو اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے دل میں ان کی محبت کو بٹھائیں گے، ان کے لیے ہم پیسے خرچ کریں گے، ان کے لیے ہم وقت خرچ کریں گے، پھر اللہ کی رضا کے کیسے مستحق ٹھہریں گے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ راستے سے گزرتے کوئی نصرانی نظر آتا تو اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے۔ تو کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا یہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جنہوں نے اللہ پر افترا کیا، جھوٹ باندھا، جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، میں انہیں نگاہ اٹھا کر کے دیکھوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ میرا بھی دشمن ہے۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک صاحب کو بھیجا کہ میرے لیے زیتون لے آؤ، تیل لے کر کے آؤ۔ ان کے خادم گئے، انہوں نے 2 دینار یا 2 درہم دیا۔ اب وہ نصرانی یا یہودی، کیونکہ یہ مشہور شخصیت تھی، بزرگ تھے اللہ والے، تو ان سے اہل ایمان بھی محبت فرماتے تھے، غیر بھی محبت فرماتے تھے، تو اس نے 2 دینار کے بجائے اتنا تیل دے دیا جو 4 دینار میں ملتا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جیسے تم ان کی خدمت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہو، میں بھی بہلول کی خدمت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ خادم لے کر کے آیا اور پورا قصہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا ایک کام تم نے کر دیا، ایک کام اور کرو کہ واپس لے جا کر کے اسے دے دو۔ ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے آیت یاد آ گئی، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ آپ نہیں پائیں گے اس قوم کو، ایسے لوگوں کو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہوں اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے محبت بھی رکھتے ہوں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں اس تیل کو استعمال کروں، کہیں ایسا نہ ہو اس نے ایکسٹرا مجھے تیل دے دیا ہے تو اس کی محبت میرے دل میں آ جائے، میں اس لیے اسے واپس کر رہا ہوں۔ اس درجہ احتیاط کرنے والے اسلاف ہیں،
اور ہم تو ان کے ساتھ رنگ رلیاں مناتے ہیں، ہولیاں مناتے ہیں، دیوالیاں مناتے ہیں، ان کے مذہبی رسومات میں شریک ہوتے ہیں، جنازے کو کندھا بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کس حد تک گزر جائے اللہ کی پناہ۔ قرآن میں یہ ہے اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بتوں کی عبادت سے براءت بعد میں ہے۔ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ان سے براءت کا تذکرہ پہلے ہے کہ ہم تم سے بری ہیں، اور جن معبودان باطلہ کی، جن بتوں کی تم پرستش کرتے ہو ان سے بھی بری ہیں۔ عجیب بات ہے، عجیب نکتہ ہے کہ پہلے ان سے براءت کا، ان مشرکین سے، ان کفار سے براءت کا تذکرہ ہے، پھر بتوں کی پرستش، اس سے براءت کا تذکرہ ہے۔ ہم بتوں سے پرستش، اس کو تو بہت سنگین چیز سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو اس کی پرستش کرنے والے، ان سے تعلق قائم کرنا، ان سے محبت رکھنا، ان سے دوستی لگانا، اسے سنگین جرم نہیں سمجھتے۔ یہاں قرآن میں اس انداز سے بیان کیا گیا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ بتوں کی پرستش کو غلط سمجھتے ہیں، اس سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن بت پرستوں سے محبت، جب ان سے محبت ہے تو یہ تمہیں کھینچ کر کے وہاں لے کر کے جا سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے اس سے منع کیا گیا کہ یہ زیادہ خطرناک چیز ہے، پہلے ان سے براءت کا اظہار کرو، ان سے تمہارا قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ الگ چیز ہے، ان پر ظلم نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا ہے۔ قرآن میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ اللہ تمہیں ان کے ساتھ انصاف کرنے سے، بھلائی کرنے سے منع نہیں کرتا، لیکن ہمارا قلبی تعلق اللہ کے دشمنوں سے نہیں ہونا چاہیے، ہماری محبت اللہ والوں سے ہونی چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا سا ناحیہ اور گوشہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں اپنے آل اولاد سے، اپنی ازواج سے، بیویوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے۔ ہم اس محبت کو یہ رنگ اور روپ دے دیں کہ ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کو اٹھایا، بوسہ دینا چاہ رہے ہیں، بچے کو پیار کرنا چاہ رہے ہیں، فوراً نیچے رکھ دیا۔ اب ایک لمحے کے لیے یہ تصور آیا کہ میں کیوں محبت کر رہا ہوں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو، حضرات حسنین کو بوسہ دیا کرتے تھے، انہیں کندھے پر بٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ سنت کے اتباع میں یہ جو محبت ہوگی، اللہ کے لیے محبت ہو جائے گی۔ اسی طرح والدین سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، یہ بس رنگ بدلنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے پیچھے چلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت لیا کرتے تھے کہ ہر مسلمان کے ساتھ تمہیں خیر خواہی کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان تصورات کے ساتھ ہم یہ سارے کام کریں، یہ بھی ہو جائے گا اللہ کے لیے محبت کرنا۔ ایک تو یہ چیز ہو گئی، ایک یہ ہے کہ اللہ کے مقرب بندوں سے محبت کرنا، ظاہر ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ انبیاء سے محبت ہے، صحابہ سے محبت ہے، اولیاء سے محبت ہے، علماء ربانیین سے محبت ہے، جو بھی اللہ والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ان سے ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ تو نہیں ملے گا، یا ہمیں کوئی پیسہ تو نہیں دیں گے، کوئی دنیاوی عہدہ تو نہیں دیں گے۔ کس لیے محبت ہے؟ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب بندوں سے محبت، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے پاس اکٹھا ہونا اور ان پر اپنے وقت کو لگانا، اپنے مال کو لگانا، یہ وہ ساری چیزیں جو ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچائیں گی۔ اور قیامت کے دن جب انتہائی ہولناک منظر ہوگا، جب ہر شخص اپنے پسینے میں غرق ہوگا، پریشان ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، تو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کی خاطر ہم نے محبت کی۔ صحابہ کرام نے عملی طور پہ اس کا مظاہرہ کر کے دکھلا دیا کہ محبت کیسے ہوتی ہے اللہ کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی محبت تھی،
اور اپنے ساتھیوں سے جو محبت تھی، اس طرح ہوتی ہے اللہ کے لیے محبت۔ تو عام طور پہ ہم تذکرہ سنتے ہیں، بس یوں ہی گزر جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کے لیے محبت کرنا ہوتا کیا ہے۔ بارہا سنتے ہیں اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے دشمنی رکھنا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے نہ دینا۔ صحابہ کرام میں انصار کو دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے کہا لا یحبہم الا مؤمن، انصار سے محبت ایمان والا ہی کرے گا، ولا یبغضہم الا منافق، ان سے جو بغض اور دشمنی رکھے گا وہ منافق ہوگا۔ کیوں؟ ان کی محبت اللہ کے لیے تھی، اللہ کے رسول کے لیے اور صحابہ کے لیے، دین کے لیے، انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اور ہم سب جانتے ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا باغ ہے، یہ ہمارا مال ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بھائیوں کو اس میں سے آدھا آدھا یا جیسے آپ چاہیں تقسیم کریں۔ حتیٰ کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو اسلامی بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو بھائی بنائے، انہوں نے تو یہاں تک کہا یا رسول اللہ میرا باغ، اس میں بھی میرے بھائی آدھے شریک ہو جائیں گے، گھر اس میں بھی آدھا ان کا ہے، میری 2 بیویاں ہیں، یہ جس کو چاہے میں اس میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، پھر اس سے شادی کر لوں۔ اس حد تک محبت تھی اللہ کے لیے کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ ظاہر ہے کوئی دنیا تو ان کے پیش نظر نہیں تھی، اللہ کے رسول کی محبت میں اپنا گھر بار قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اور یرموک کے موقع پر ایک صاحب نکلے، لڑائی ہو چکی، بہت سے لوگ شہید ہو چکے، بہت سے صحابہ زخمی حالت میں پڑے ہیں، دیکھا ایک صاحب پیاس سے تڑپ رہے ہیں، انہوں نے پانی مانگا، جب قریب پہنچے تو دیکھا بغل سے آواز آ رہی ہے العطش العطش الماء الماء، انہیں ضرورت ہے پانی کی، تو خود پانی نہیں پیا۔ یہ اللہ کے لیے محبت ہے، جھانکنے کا عالم ہے، آخری وقت ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، پھر بھی خود پانی پینا گوارا نہیں کیا اپنے بھائی سے پہلے۔ اس درجہ اللہ کے لیے محبت ہے، ادھر پانی کو پاس کر دیا۔ ان کے پاس گئے، قریب ہوئے تو تیسرے کی آواز آ گئی العطش العطش الماء الماء، انہوں نے بھی اپنے ساتھی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، ادھر گئے تو چوتھے کی آواز آ گئی، حتیٰ کہ جب وہ واپس لوٹنے لگے کہ کوئی تو اپنے بھائی سے پہلے پینا گوارا نہیں کر رہا، واپس لوٹے تو ایک کی جان اپنی کے حوالے ہو چکی ہے۔ اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کیا، اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی۔ یہ محبت ہوتی ہے اللہ کے، اس قدر قربانیاں دینے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مال غنیمت بہت سا آیا ہوا تھا، تو جو نو مسلم لوگ تھے ان میں مال تقسیم کر دیا۔ تو اس موقع پر ذرا سا فطری طور پہ ایک بات دل میں آئی انصار کے، کہ جب لڑائی کرنے کی بات آئی تو ہماری تلواریں نکلی، ہم نے محنت کی، ہم نے قربانیاں دی، آج مال تقسیم کرنے کی نوبت آئی تو ہمیں کنارے کر دیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے سب کو جمع کیا اور آپ نے خطبہ دیا، یا معشر الانصار ما قالتم بلغتنی عنکم وجدۃ وجدتموها فی انفسکم الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ بی وعانۃ فاغناکم اللہ بی۔ یہ کیا چینی گوئیاں ہیں اے انصار، یہ کیا باتیں چل رہی ہیں جو میں سن رہا ہوں؟ کیا یہ بات نہیں میں تمہارے درمیان آیا، تم ہدایت سے محروم تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت عطا کی، تم نادار تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے مالدار کر دیا، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں آپس میں شیر و شکر کر دیا۔ ہاں تم ایک بات کہہ سکتے ہو، یا محمد آپ ہمارے پاس اس حال میں آئے مطرودن فآغیناکا، آپ دھتکارے ہوئے تھے، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا، آپ جھٹلائے ہوئے تھے، مکذبا فصدقناکا، ہم نے آپ کی تصدیق کی۔ اگر تم یہ کہو گے وَلَوْ قُلْتُمْ لَصَدَقْتُمْ، تم یہ سچ کہو گے وَلَصَدَّقْتُمْ، تمہاری تصدیق کی جائے گی۔
لیکن بات یہ ہے کہ مجھے انصار سے محبت ہے، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں اور ساز و سامان اور مال و دولت لے کر کے گھر کو جائیں اور تم اللہ اس کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطاب کو سن کر انصار زار و قطار رونے لگے، ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس بات پر راضی ہو گئے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے، دنیا کے مال و زر نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا الانصار شعار والناس دثار، انصار تو شعار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ شعار کہتے ہیں جو اندر کا کپڑا ہوتا ہے، جیسے بنیان ہے جو جسم سے ٹچ کپڑا ہوتا ہے، یعنی ان کی یہ حیثیت ہے۔ لوگ تو اوپر کے کپڑے ہیں، دثار ہیں۔ لوگ اگر ایک وادی میں چلیں، انصار دوسری وادی میں چلیں، تو آپ نے فرمایا میں انصار کے ساتھ ہوں۔ یہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ ہم بھی ذرا غور کر لیں، ہم کس کے لیے محبت کرتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر کسی خادمہ کو کہا کہ یہ سامان پڑوس میں دے آؤ۔ وہ گئی، انہوں نے دے دیا، واپس آئیں تو انہوں نے پوچھا کچھ کہا تھا؟ انہوں نے سمجھا شاید کچھ شکایت وغیرہ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ کہا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ کہا کچھ تو بولا ہوگا۔ کہا دعا دی تھی آپ کو۔ تو انہوں نے فوراً بدلے میں دعا دے دی۔ فرمایا میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میں نے جو کچھ دیا ہے اس کا بدلہ ان کی طرف سے مل جائے دعا کی شکل میں یا کسی اور شکل میں۔ میں نے جو کچھ دیا ہے خالص اللہ کے لیے دیا ہے، اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے۔ کیا ہماری محبت اللہ والوں سے اس بنیاد پر ہوتی ہے؟ کیا ہم ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو یہ سوچ کر کے کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ایک عالم ہے، ایک صالح اور نیک آدمی ہے، صرف اللہ کے لیے ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، انہیں دیتے ہیں صرف اللہ کے لیے۔ کوئی چھوٹی سی چیز بھی دیتا ہے تو پھر دعا کا طالب ہو جاتا ہے۔ یہ غلط چیز نہیں ہے، دعا کا ہر کوئی محتاج ہے، کہا بھی گیا، لیکن یہ ہے کہ یہ پیمانہ ہونا چاہیے، ساری چیزیں خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر حدیث میں یہ بھی کہا گیا جب کوئی بندہ کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے فَلْيُعْلِمْهُ، اسے بتلا بھی دے۔ کیوں؟ حدیث میں رجلان تحابا فی اللہ، دو اشخاص دونوں طرف سے محبت ہو، دونوں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بندہ تنہا محبت کرنا نہیں بتائے گا تو پھر یہ حدیث اس ضمن میں کہاں آئے گا؟ محبوب عمل تو ہے اللہ کے لیے محبت کرنا، لیکن دونوں طرف سے محبت ہوگی تو حدیث میں ہے رجلان تحابا فی اللہ، ایسے دو اشخاص جو دونوں اللہ کے لیے محبت کرتے ہو انہیں عرش کا سایہ ملے گا۔ جب کوئی بتائے کہ میں واللہ انی احبک فی اللہ، اللہ کی قسم میں تمہیں اللہ کی خاطر تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، تو دعا بھی سکھلائی گئی کہ جواب میں یہ کہے احبک، تم سے وہ ذات محبت کرے، احبک الذی احببتنی، وہ ذات یعنی اللہ تم سے محبت فرمائے جس کی وجہ سے تم مجھ سے محبت فرماتے۔ تو وہ 7 اشخاص جنہیں قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، اس میں سے پہلے نمبر پر امام عادل بادشاہ، وشاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھے، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ورجلان تحابا فی اللہ، ایسے 2 اشخاص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اجتمعا علیہ، اسی پر اکٹھا ہوں، وتفرقا علیہ۔ انشاءاللہ آگے تذکرہ آئے گا۔ ایک اور 2 چیزیں آپس میں کیسے محبت ہو اس کے لیے عمل بتلایا گیا، افشوا السلام بینکم تحابوا، آپس میں سلام کو عام کرو، محبت کرنے والے ہو جاؤ گے، تعادوا تحابوا، ہدیہ آپس میں دیا کرو، محبت ہو جائے گی۔ پھر محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے جنازے میں شریک ہو جائے، ہمارے بھائی کا انتقال ہو، بیمار ہو جائے تو عیادت کریں، پریشان حال ہو تو اس کی پریشانیوں کو دور کریں۔ انشاءاللہ 2-3 چیزیں جو اور رہ گئی ہیں وہ اگلے جمعے میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خالص اللہ کے لیے محبت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔